آله وصحبه أجمعين أما بعد. عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك الأمم أن تداعي عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير ولكنهم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی میں سے ایک پیشن گوئی یہ تھی کہ حدیث میں آتا ہے، ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلة الى قصعتها، کہ قریب ہے کہ تم پر پوری امتیں ٹوٹ پڑیں گی، پوری امتیں تم پر ٹوٹ پڑے گی، کما تداعى الاکلة الى قصعتها، جیسا کہ بھوکے ایک پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ قال قائل: ومن قلة نحن يومئذ، پھر ایک کہنے والوں نے کہا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول، کیا اس وقت ہم لوگ قلت میں ہوں گے؟ ہماری جماعت، اس لوگ ہم مسلمانوں کی جماعت بہت ہی کم ہوگی، مسلمانوں کی تعداد کم ہو جائے گی۔ بل انتم یومئذ کثیر ولکنہم غثاء کغثاء السیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ اس وقت تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، اس وقت تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، وَلَكِنَّهُمْ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تمہاری حیثیت ویسے ہی ہوگی جیسے کہ سیلاب میں ایک تنکے کے تیرنے والے تنکے کی ہوتی ہے، جیسے کہ اس کی کوئی حیثیت، ایک تنکے کی سیلاب میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اسی طریقے سے تمہاری حیثیت ہو جائے گی۔ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهَ مِن صُدُورِ عُدُوِّكُمْ الْمَهَابَةُ مِنْكُمْ، اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں، تمہارے اندر سے، تمہارے لیے دشمنوں کے اندر سے تمہارا رعب و دبدبہ نکال دے گا، تمہارا خوف نکال دے گا دشمنوں کے دلوں سے، یعنی دشمن تم سے ڈریں گے نہیں، وہ بے خوف ہو جائیں گے، وہ نڈر ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی تمہارا رعب و دبدبہ دشمنوں کے دلوں سے نکال دے گا۔ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهَ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور اللہ تعالی تمہارے دلوں میں وہن پیدا کر دے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، وَمَا الْوَهْنُ يَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول وہن کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کی کراہیت۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی کہ لوگ بہت، مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہونے کے باوجود وہ مغلوب ہو جائیں گے، دشمن ان پر غالب ہو جائے گی، اور حتیٰ کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہوں گے سب مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے، سب کا نشانہ صرف مسلمان ہوں گے، ان کا نشانہ صرف مسلمان ہوں گے، سبھی لوگ مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے، اور اس وقت مسلمانوں کی تعداد بھی زیادہ ہوگی، مسلمانوں کی تعداد کم نہیں ہوگی بلکہ بہت زیادہ ہوگی، لیکن مسلمانوں کے اندر دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی، وہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا میں سبقت کرنے کے لیے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا بنانے کے لیے وہ صرف لگے ہوں گے، صرف وہ دنیا چاہیں گے، ان کے اندر دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی، وہ آخرت کو بھول جائیں گے، موت سے ان کے نفرت ہو جائے گی، وہ موت کو یاد نہیں کریں گے، موت کو بھول جائیں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشن گوئی تھی۔ آج وہی زمانہ ہے، آج وہی وقت ہے کہ دنیا تمام مسلمانوں پر، تمام دشمنان اسلام ٹوٹ پڑے ہیں، حتیٰ کہ دنیا میں جو بھی مذاہب کے لوگ ہیں، جو بھی قوم ہے، سب کا نشانہ صرف مسلمانوں پر ہوتا ہے، سبھی لوگ مسلمانوں کو نشانہ بناتے ہیں، مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا صرف مسلمانوں پر کا نشانہ ہوتا ہے، سارے لوگ مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے ہیں، اور اس وقت حالت یہ ہے کہ مسلمان مغلوب ہوتے جا رہے ہیں، دشمنان اسلام غالب ہوتے جا رہے ہیں، مسلمانوں پر دشمنوں کی حکومت ہو چکی ہے، دشمنان اسلام مسلمانوں پر حکومت کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر دنیا کی محبت ہے، موت سے کراہیت
کراہیت ہے، ہم دنیا کی محبت میں ہم آخرت کو بھول بیٹھے ہیں، دنیا کی محبت میں ہم نے اسلام کے اوپر چلنا چھوڑ دیا، ہم صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے، دنیا کو بنانے کے لیے، دنیا کو سنوارنے کے لیے ہم صرف اسی میں لگے ہوئے ہیں، اور ہمارے اندر صرف دنیا کی محبت پیدا ہو گئی ہے، موت سے ہمیں نفرت ہو گئی ہے، ہم آخرت کی تیاری نہیں کرتے، موت کو بھول بیٹھے ہیں، ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ ہمیں موت بھی آئے گی، ہمیں موت بھی آئے گی اور ہم ایک دن مریں گے بھی، اور اللہ کے یہاں ہمیں جواب دہ بھی ہونا پڑے گا۔ ہم مسلمان اس چیز کو بھول بیٹھے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ دشمنان اسلام مسلمانوں پر غالب ہو چکے ہیں، مسلمانوں پر ساری قوم ٹوٹ پڑی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی بالکل حق ثابت ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 1400 سال پہلے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب مسلمانوں کے سارے مذہب کے لوگ مسلمانوں کو نشانہ بنائیں گے، مسلمانوں پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے کہ جیسے ایک بھوکے لوگ کھانے کے پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اسی طریقے سے آج یہی حال ہے مسلمانوں کا، اور دشمن اسی طریقے سے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے ہیں، جہاں بھی دیکھا جائے مسلمانوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور یہ مسلمانوں کی کمزوری ہے کہ مسلمانوں نے جس چیز کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ جس چیز کی وجہ سے مسلمان مغلوب ہوں گے، جس چیز کی وجہ سے مسلمانوں پر دشمنان اسلام مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے، وہی چیز ہمارے اندر ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری فتح ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دشمنوں کے چنگل سے نکلیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ دشمنان اسلام ہم پر ہمارا نشانہ نہ بنائے، تو سب سے پہلے ہمیں ضرورت اس بات کی ہوگی کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، دنیا کی محبت اپنے اندر سے نکال دیں، ہم آخرت کی فکر کریں، موت کو یاد کریں، موت کی تیاری کریں، ہم اس کے لیے زیادہ راہ تیار کریں، ہم دین اسلام کے مطابق چلیں، اس کے بعد ہم نے یہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں غالب کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ جب تک تم مومن رہو گے تم غالب رہو گے، دشمنان اسلام تم سے ڈریں گے۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں کہا کہ تم بے خوف رہو، تم نڈر رہو، تم غم زدہ نہ ہو، بلکہ تم ہی سربلند رہو گے، تمہاری بادشاہت رہے گی، تمہاری حکمرانی رہے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ تم کامل مومن بن کر رہو گے۔ جب تک مسلمان مکمل طور پر اسلام پر چلتے رہے، مسلمان کامل مومن رہے، اس وقت تک مسلمانوں کی سلطنت رہی، مسلمان غالب رہے، مسلمانوں نے قیصر و کسریٰ پر فتح کیا، اسی طریقے سے بہت سے سپر پاور طاقتوں پر مسلمانوں نے فتح کی، لیکن جب مسلمانوں کے اندر دنیا کی محبت پیدا ہو گئی، موت کی کراہیت ہو گئی، دنیا آخرت کو بھول گئے اور دنیا کی محبت میں ہر چیز کو بھلا دیا، اس کے بعد مسلمان مغلوب ہو گئے اور دشمنان اسلام غالب ہو گئے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم موت کو یاد کریں اور اپنے اندر سے دنیا کی محبت کو نکال کر آخرت کی فکر کریں، آخرت کو اپنے اندر ڈالیں کہ ہم آخرت کے لیے زیادہ راہ تیار کریں، آخرت کی تیاری کریں، دین اسلام کے مطابق عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو آخرت کے فکر کرنے اور ہمیں موت کی یاد کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وما علینا الا البلاغ